معاویہ کے بیٹے یزید نے نبی پاک محمد کے نواسے کو مار ڈالا۔ یوم عاشورہ مولانا مودود رحمۃ اللہ کا شہرہ آفاق جملہ ہے کہ سوال یہ نہیں کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی، سوال تو یہ ہے کہ جب امام حسین نے بیعت نہیں کی تو دوسروں نے کیسے کر لی۔ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رحلت سے پہلے مسلمانوں کو بتایا تھا اور مسلمانوں نے دیکھ بھی لیا تھا کہ مسجد نبی میں حسنین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر سوار ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدہ طویل فرمایا لیکن حسنین اتارے نہیں۔ روزہ عاشور دن 11 بجے سے جھڑپیں شروع ہوئیں اور نماز ظہر کے لیے جب نوازہ رسول اللہ کھڑے ہوئے تو لشکر یزید بھی عمر سعد کی ابتدا میں با جماعت نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ خوف آتا ہے اس طرح با جماعت نمازوں سے آج بھی۔ صحابی رسول اللہ عمر بن سعد نے لشکر یزید کو گواہ بناتے ہوئے اصحاب نواسہ رسول اللہ امام حسین کی طرف پہلا تیر پھینکا تو میدان کربلا میں تیروں کی بارش ہوئی۔ مقتل لوف صفحہ 77۔ حضرت حر بن یزید ریاحی علیہ السلام پہلے ہی حملے میں بھاپ گئے کہ نواسہ رسول اللہ کو قتل کیا جا رہا ہے، تو لشکر یزید کے سامنے احتجاج کیا کہ کیا تم امام حسین سے لڑو گے؟ عمر سعد کا جواب سن کر کہ جنگ ضرور ہوگی اور سروں اور ہاتھوں کو جسموں سے جدا کیا جائے گا۔ حضرت حر کانپتے ہوئے امام حسین کے اصحاب میں شامل ہوئے۔ یاد رہے امام حسین کے گھر گھیرا کر کے کربلا میں لانے والے بھی حضرت حر ہی تھے۔ لوف صفحہ 80۔ ظہر عاشور کربلا کا میدان خون سے بھرنے لگا۔ امام حسین باری باری اپنے احباب بھیجتے رہے اور میدان میں کٹ مرنے کے بعد امام عباس اور اکبر سمیت ہاشمی جوانوں کے ساتھ جا کر لاشیں خیمہ گاہ حسینی لاتے رہے۔ عصر عاشور سے پہلے احباب کے بعد ہاشمی جوان اور رشتہ دار میدان میں بھیجنے شروع ہوئے۔ کیا بی بی زینب کے 2 کمسن بچے اون و محمد لشکر یزید کے ظلم و بربریت کا نشانہ بنے؟ کیسے قاسم کا لاشا پامال ہوا اور کیسے اکبر کے سینے میں برچی پھنس کر رہ گئی؟ کیسے عباس کے ہاتھ کٹے اور کیسے حرملہ نے 3 کلو بچے کو 13 کلو تیر سے ذبح کیا؟ ظلم و بربریت کا طویل داستان ہے جو لشکر یزید کے ان خونخوار درندوں نے خود امیر مختار کے سامنے بیان کیا ہے۔ جب ان سب درندوں کو پکڑ عبرت کا نشانہ بنایا گیا اور کچھ حمید بن مسلم جیسے راویوں نے قلم بند کیا ہے، ظہر سے عصر عاشور تک جب سب دوست اور رشتہ دار بنی ہاشم ایک کے بعد ایک میدان کربلا میں شہید ہوتے رہے، آخرکار امام حسین اکیلے رہ گئے اور جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے تو آخری بار خیام حسینی کا دورہ کیا اور امام حسین جب خیمہ گاہ پہنچے تو بچوں اور خواتین نے گھیر لیا اور ایک چھوٹی بچی سکینہ پاؤں سے لپٹ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کیسے ایک دوسرے کو تسلی دی ہوگی، لیکن بالاخر امام نے جنگ کے لیے سامان مانگا اور تیار ہوئے۔ ذوالجناح پر سوار ہونے کے لیے بہن بی بی زینب علیہ السلام نے سہارا دیا اور میدان میں پہنچ گئی۔ علی کے بیٹے نے تاریخ کی بہترین جنگ لڑی تو لشکر یزید میں چہم گویاں شروع ہونے لگیں کہ کیسے امام کو روک کر قتل کر دیں، تو فیصلہ ہوا کہ پورے لشکر قوت کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ وہی ہوا، پورے لشکر یزید نے ایک ساتھ حملہ کیا، تیر برسائے، نیزے برسائے اور کلاڑیوں اور چھریوں سمیت جو جس تکفیری یزیدی کے ہاتھ میں تھا امام پر ٹوٹ پڑے اور امام زخمی ہوتے گئے۔ بالآخر گھوڑے سے زمین پر آئے اور سجدہ شکر میں گر پڑے۔ یہی سجدہ
شبیری ہے جو تاریخ میں یاد کیا رکھا جائے گا، اور جس خاک پر سجدہ کیا اس خاک شفا کو آج بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، وقت اپنی پیشانی کے نیچے رکھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب شبیر سجدے میں ہے اور شمر کی سبراہی میں یزیدی ڈیٹ اسکواڈ امام علی مقام کے گرد جمع ہوئے۔ شمر امام علی مقام علیہ السلام کے پشت پر سوار ہوئے اور کند کنجر کے وار کر کے دمبے کی طرح سرتن سے جدا کیا۔ مقتل کے مطابق نواسہ رسول اللہ کو ذبح کرتے ہوئے یزیدی لشکر سے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے، اور یہ سب کچھ خواتین اور بچوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ آپ مصیبت کا اندازہ لگائیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قتل حسین کے بعد یزیدی فوج خیام حسینی پر ٹوٹ پڑے۔ لوٹ مار اور مال غنیمت کے نام پر آل رسول کے جو بے حرمتی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ ایک واقعہ سے اندازہ لگائیں کہ امام علی مقام امام حسین کے کمسن بچی سکینہ کے کانوں کے جھمکے نوچ کر اڑائے اور چھوٹی بچی کے کان سے لہو روانہ ہوئے۔ آپ اس خوفناک منظر کا تصور تو کریں۔ دنیا کے سب یزید اس غم میں مر گئے، سر مل گیا، حسین کی بیعت نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور اس سے روگردانی کرے غرق ہوگا۔ اب مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کشتی کو تلواروں، کلہاڑیوں اور لاٹھیوں کے وار کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اثر و عاشور جب میدان کربلا میں جنگ ختم ہوئی اور لشکر یزید نے نواسہ رسول اور اہل بیت کے جوان اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو کربلا میں سجی حسینی بستی پر ٹوٹ پڑی۔ خیام حسینی میں یزیدی لٹیروں نے لوٹ مار کی اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اہل بیت کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو خوف اور دہشت میں مبتلا کر کے ہراساں کیا۔ یزیدی لشکر کی یرغال سے کئی بچے گھوڑوں کے ٹانپوں سے شہید ہوئے۔ صبح جہاد شام قریبہ میں ڈھل گئی، خیمے جلے تو چادر زہرا بھی جل گئی۔ ایک بیمار کا حال لکھنا میرے بس میں اب نہیں، یاد رہے دونوں طرف صحابی رسول اللہ موجود تھے اور لشکر یزید بن معاویہ بن ابو سفیان اموی کے سپہ سالار عمر سعد بن ابی وقاص تھے۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین وقتلۃ اولاد الحسین وقتلۃ